शहीद इमाम सईद अली ख़ामनेई को याद करते हुए पूरे दुनिया भर में मजलिस फातिहा ख्वानी बरपा है और मॉर्निंग प्रोसेशन लगातार देखने को मिल रहा है। आज अंजुमन इनकलाब महदी करगिल लद्दाख के द्वारा युलजुक तेसरू में एक फातिहा ख्वानी रखा गया, जहां पे हज़ारों के तादाद से लोगों ने शिरकत करके इमाम शहीद सईद अली ख़ामनेई को राज अक़ीदत पेश की है। और साथ ही साथ जिस तरह से अमेरिका और इसराइल का लगातार एग्रेशन लगातार जारी है और उनकी हरकतों का कड़ी अल्फाज में मजम्मत की है। ख़ास रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाएँगे, आप देखते रहें गुलिस्तान। तमाम मुस्तकबिरीन जहान की आँखों में आँखें डालकर मजलूम और मुस्तज़अफ़ का एहतिजाज करते रहा और इस परचम को जो करबला में ज़िंदा किया था इमाम हुसैन की खून मुतहर से और अइम्मा अतहार की शहादत से जो परचम बुलंद किया था, उसी परचम को बुलंद करते हुए जाम शहादत नोश किए गए। हम तमाम उस फ़िक्र के, उस एहसासात के, उस जज्बात से ताल्लुक़ रखने वाले यतीम हो गए। वजूद पर तमाम दुनिया के जालिम कुनामी सीला वहशत पेन अब खुए शहादत जबना दी इनकलाबो दी हदफो दी मकसद पो जग बजक तकवियत न मस्तहकम को चैसिन दुनिया के जहान पगामा मुस्तज़अफ़ खोमा हुकूमत थोपसे आलम दुनिया के बातिल हुकूमत गामा सरने गुड कौन सोच में तो शामिल कफन मिनिमो सिंगिमो लदहुन में दपा खोसे
دنیای مسوف سو زندگی نمتوں پہ تو اے بول کفن میں مو شیر جیسا بھائی تھا میرا آئے ہم غریب ہو گئے شیر جیسا بھائی تھا میرا آئے ہم غریب ہو گئے قتل علمدار ہو گئے گھوڑے سے گرتے ہوئے آئے علمدار گھوڑے سے گرتے ہوئے آئے علمدار بازو نہیں تھے تیرے آئے علمدار بازو نہیں تھا تیرے آئے علمدار کس نے زمانہ تجھے آئے علمدار چہرہ تیرا زخمی ہو گیا آئے ہم غریب ہو گئے قتل علمدار ہو گیا آئے ہم غریب ہو گئے قتل علمدار ہو گیا آئے ہم غریب ہو گئے جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اس عالمی دنیا میں جو حوادثات جو تغیرات جو آج کل ہو رہے ہیں استکبار کے خلاف اور مظلوم قوم کو دبانے کے لیے جو حوادثات و تغیرات آج کل ہو رہے ہیں اس کے مد مقابل جو آج کی اس یوم کا جو ہم منا رہے ہیں اسلام کے علمبردار شہید ملت فرزند زہرا آیت اللہ العظمہ امام الخامنائی نے اپنے حیات زندگی میں ایک تمام عالم الاسلام کے علمدار بن کر تمام مستکبرین جہان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مظلوم اور مستضعف کا احتجاج کرتے رہا اور اس پرچم کو جو کربلا میں زندہ کیا تھا امام حسین کے خون مطہر سے اور ائمہ اطہار کی شہادت سے جو پرچم بلند کیا تھا اسی پرچم کو بلند کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیے گئے ہم تمام اس فکر کے اس احساسات کے اس جذبات سے تعلق رکھنے والے یتیم ہو گئے ہیں بہت غمزدہ ہیں لیکن انشاءاللہ خود کو بہت مبارک ہے کیونکہ شہادت اسلام میں مکتب اہل المیت میں ایک بہت بڑا منزل ہوتا ہے انشاءاللہ آئندہ بھی اس خون شہداء سے اس خون مظلوم سے تمام عالم اسلام کی اور تمام انسانیت کی ضمیر کو جگائیں گے اور ایک بڑی راہ جو مظلوم اور مستضعفین کے حمایت میں ایک راہ ہے اس راہ کو ہموار کریں گے اور تمام عالم انسانیت کی ضمیر کو جھنجھوڑیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کی فکر اس کی آئیڈیالوجی اس کی راہ پر چلنے کی ہمیں خدا توفیق عنایت فرمائے جلوس اذان یک احتجاجی جلوس آئیں لہذا یتمامز لفوت حکم سے نہیں انشاءاللہ تو زور نعرے ارامنس جواب تاجہ نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالہ نعرے رسالہ نعرے حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا مہدی لبیک
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه آلاف التحية والثناء كون للظالم خصما وللمظلوم عونا تقریباً ہفتہ سوں ایران نگالا دی دلسوز خبر پچھورے کہ مقام معظم رہبری شہید آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی و دی سانحان امریکہ نے اسرائیلی دی وحشیانہ و درندگی صفت یدکھن درندی صفت یدکھن جنگلی قانون سلکھن بلکہ جنگل یا زندگی بکھنی دی افراد کنس اتی دی عزیز رہبر پو و بدرجہ شہادت تھن چکس لہذا دی سلسلے میں دی خبر پچھوڑ نے دل تک بلا تمام عالم اسلام یعنی بلکہ نان مسلم کو نسان دی سانحے کا دی واقعے کا دی مصیبت پہ کا و دی ظلم پہ کا فریاد بنچیت یا انصاف پسند تعصب متکن نان مسلم دانشمن کو نسان نان مسلم سکالر کو نسان یا دی باریان بیان تانچیت رہبر معظم کی فقط مسلمان کو نی یا شیعوں نے بلکہ مسلمان کو نی دو سمن بلکہ دنیا یا لوگ عدل نہ انصاف کا حکومت رکن و سوشل جسٹس رعایت جکھن مظلومین حمایت بکھن اور حریت پسند آزاد پسند انسان کلا یا سیاست تنگن دی صفات پیت کھنی دی رہبر پوگتن گاؤں میں رہبر ان دی خصوصیات کن رہبر اشتیت پہ دی ذات پیان وجود پیانیت پہ دی صفات کن یعنی نادر اشخاص کن یعنی متپمنہ تھپچو من لہذا دیا سلسلہ ندرین دیکھا انجمن انقلاب مہدی کرگل لداخ کی طرف سے دیکھا مسلح جنت الزہرا سلام اللہ علیہ و دیکھا مرکزی نماز جمعہ اسم برگزار شد دی ملسے کا دین پروٹسٹ سنگ اور فاتحہ خوانی اجتماعی فاتحہ خوانی دیکھا مجلس اختتام سن انشاءاللہ بندے حقیری یا برادرانہ ینتن علماء متی یا ڈسٹرک ریجنی بلکہ دنیا یا نکامل سچنگی آواز پر لپنا گانواں عرص پر دیو ان چکپو ندی فاتحہ خوانی سلسلو و یہ سرے سے دعائیہ مجلس پر درہمانہ ضروریت لہذا دعائیہ مجلس ہمیشہ جگچا دی جنگ پہ خاتمہ چھایت من بسقپا نظام جمہوری اسلامی ایران سنبا سے بس مستحکم محکم طریقے کا انشاءاللہ آگے ڈول بیت پہ فعال چھایت پہ مینہ دعا بچا و مظلومین کنی حمایت یعنی ہمیشہ آواز بلند بچا و ظالم کن نیست و نابود سوشی ذرے کوئی دی گا قسم غلط نقشے دی نظام پختم باید پہ غلط نقشے کا تو چین یدنا کوئی دی نقشون نقشے بر آپ سوشی ذرے انشاءاللہ دعا بچا شیر جیسا بھائی تھا میرا آئے ہم غریب ہو گئے شیر جیسا بھائی تھا میرا آئے ہم غریب ہو گئے قتل علمدار ہو گئے گھوڑے سے گرتے ہوئے آئے علمدار گھوڑے سے گرتے ہوئے آئے علمدار بازو نہیں تھے تیرے آئے علمدار بازو نہیں تھا تیرے آئے علمدار کس نے سنبھالا تجھے آئے علمدار چہرہ تیرا زخمی ہو گیا آئے ہم غریب ہو گئے قتل علمدار ہو گیا آئے ہم غریب ہو گئے قتل علمدار ہو گیا آئے ہم غریب ہو گئے السلام علی رسول اللہ وآلہ الأطہار ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا متا تمام گاما مستحضر کی دی ہفتوں تمام مؤمنین مسلمین جہان تمام گاما عطا دی سڈلی سومت پی واقعے کا سخت تمام گاما شو گئے دخسن واقعا دی واقع دو اچانک چیسوں کی دخسن انسان لا یقین چامنو کی دی واقع سوں سے ان ہلا ضرورت پہ کا امید ہے کہ غتس خداوند متعلق نہ دی مسئلت بچا سن دی عالم اسلامی فرشم کو ہمیشہ بلند لشک زرے ودنا مقام معظم رہبری فیقفی دی مسئولیت کن دی ذمہ داریون کھرکھن یا شخصیت چک بہترین قرآن سخش مچانا کم سے کم قرآن
نقش قدم گٹول خان شخصیت چیدے کہ یوں سے دی تمام ذمہ داریوں کا ما بخوبی انجام تامت امید و دعا پجا ان کی پروردگارہ دی اسلامی حکومت کی بہت سے انسانی خون تن سے سینچائی بس دی مقام پہ غلب ستاں انشاءاللہ دیو آگے سنگ زندہ لو سے امام زمان حجت ابن الحسن المہدی علیہ السلام فی اقفی ظہور پلا متصل چھایت امید والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کرام، معزز مومنین، آج کی یہ مجالس آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے ایک عجیب غم اور درد کی مجالس ہے۔ ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں، ہمارے جمع ہونے کے مقصد یہ ہم کچھ اہداف، کچھ مقصد، کچھ منزل لے کر ہم اس مجالس میں جمع ہوئے ہیں۔ تمام علماء کرام اور آپ تمام مؤمنین، اس کا مقصد یہ ہے کہ شہید ملت، علمدار الاسلام، فرزند زہرا سلام اللہ علیہا، عنایت اللہ العظماء امام الخامنائی اور شہداء ایران کی عظیم اور دردناک شہادت پر اپنے دل کی گہرائیوں سے تعزیت و تسلیت پیش کرنے ہم یہاں پہ آئے ہیں۔ شہادت در حقیقت مکتب اسلام کی سب سے عظیم منزل ہے۔ جس انسان کی شہادت کی درجہ فائز ہوا، جس انسان کی شہادت کا درجے پہ فائز ہوا، مکتب اسلام کی سب سے عظیم منزل شہادت ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ زندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کی حضور میں رزق پا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جب ایک ملت کی رہبریت، جب ایک قوم کی رہبریت، جب ایک قوم کی علم بردار مظلومانہ طریقے پر بے جرم و خطا قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، تو انسان یتیم نہیں ہوتا، انسان کی وجود یتیم نہیں ہوتا ہے، انسان کی فکر یتیم ہوتا ہے، ایک جمعیت کا، ایک اجتماع کا فکر یتیم ہوتا ہے، احساسات یتیم ہوتا ہے، جذبات یتیم ہوتا ہے۔ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے جب سے مقام معظم رہبری نے مجلس خبرگان میں رہبریت کا منصب منتخب ہوا، تب سے عالم اسلام کے علمدار بن کر، تمام مستقبلین جہان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر، جرأت اور استقامت اور شجاعت کے ساتھ اس اسلام کے پرچم کو تمام عالم دنیا میں بلند کیا اور یہی درس دیا کہ کربلا ہمیں یہ راہ سکھاتے ہیں کہ مظلوم کی حمایت کرو اور ظالم کے آگے سر نہ جھکانا، چاہے آپ کا سر کٹانا پڑے۔ عزیزان محترم، آج انجمن انقلاب المہدی کی معزز علماء اور اراکین اور ہمارے سب سے عزیز مہمان عزیز حجت الاسلام والمسلمین آغا برادر عزیز آغا سید علی آغا صاحب زیر ممبر ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے انجمن کے بھی، علماء صاحب زبان کے بھی ریپرزنٹیٹیوز یہاں پہ ہیں، اور ہمارے سیاسی علاقے کے سیاسی نمائندے بھی یہاں پہ موجود تھے۔ معزز چاہا مگر آج آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، شہادت مقام معظم رہبری یہ ایک فکر
کو زندہ رہ کر چلا گیا ہے، ایک مکتب کو زندہ رہ کر چلا گیا ہے. اس لیے تو قرآن مجید کہتے ہیں کہ راہ خدا میں جو شہید ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہے، وہ اپنے رب سے رزق حاصل کر رہے ہیں. یعنی زندہ کا مطلب وہ ایک قوم میں ایک آئیڈیالوجی، ایک فکر، ایک انصاف کا، عدالت کا، ولایت کا، لا الہ الا اللہ کا، اسلام کا پرچم بلند کر کے اپنے خون سے وہ بنیاد رکھ کر چلے جاتے ہیں. آئندہ آنے والے قوم شہید کے خون سے بیدار ہو جاتے ہیں. اے رہبر عزیز، آپ ان سے کوسوں دور تھے، کہیں مملکت میں تھے، لیکن ہمارے اسکرین پہ آپ کی وہ نورانی چہرہ ہر وقت آتا تھا. آپ کی وہ تفسیر قرآن سنتے تھے، آپ کی وہ محتبون لفظیں ہم سنتے تھے. آج آپ 7 دن ہو گیا آپ کا الوداع کر کے. الوداع اے رہبر عزیز، آپ خوش نصیب ہیں، آپ نے شہادت کے مقام پایا. 21 رمضان کو آپ کی جد امجد علی مرتضیٰ مولا الموحدین مولا متقیان بھی مسجد کوفے میں ابن ملجم کی زہر آلودہ خنجر سے شہید ہوئے تھے. انشاءاللہ آپ آج ان کی دربار میں ہوں گے، آپ جوار ائمہ معصومین میں ہوں گے. آپ اپنی دادی زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ہوں گے اور اپنا تمام درد سناتے ہوں گے کہ دنیا کے حالات کیا ہے، اسلام کی نسبت کیا ہے، ولایت کی نسبت کیا ہے، دنیا کس انگرے میں چل رہا ہے، کس روح میں چل رہا ہے، کس دشے میں چل رہا ہے، اور آپ کی چاہنے والوں کا کیا حالات ہے، وہ درد سناتے ہوں گے انشاءاللہ. تاریخ اسلام کی اس حقیقت کی گواہ ہے کہ جب بھی دین حق کو خطرہ لاحق ہوتا تو کچھ پاکیزہ نفوس میدان میں آ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حق کے پرچم کو سربلند رکھا ہے. یہ تواریخ الاسلام کی حقیقت ہے. کربلا کی میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی توفا اصحاب نے ہمیں یہ درس دیا کہ حق کے راستے میں قربانی دینا ہی مومن کی پہچان ہے. آج کے شہداء بھی اسی حسینی مکتب کے پیروکار تھے. عزیزان جوان، عزیزان ملت، آج کا جو شہید جو عالم دنیا میں اس کی غم مناتے ہیں، کونے کونے میں رہبر عزیز کی تصویر کو لے کر جو احتجاج ہو رہے ہیں، یہی بھی ایک ایسی کڑی ہے. اس مکتب حسینی کی پیروکار تھے شہداء بھی. آج عالم انسانیت کی ذہن اور دماغ کو للکار رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں. صرف مسلمان نہیں، صرف شیعہ نہیں، ہندو بھی احتجاج کر رہے ہیں، عیسائی بھی احتجاج کر رہے ہیں. ہر شعور ادیان سڑکوں پہ اتر کر آج احتجاج کر رہے ہیں. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله قاسم الجبارين ومبير الظالمين وبعي الظالمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دنیای جهانیانok دنار عظیم حادثه پیشوں زین اب دیر کے اپنا عالم استقبال لا پورا اسلامی دے سرچک بکل فقسم تملس کن چون قرآن عالم جہان لا کلمہ با کلمہ معجزین
دی معجزو دنیا تی جہان ل پیغام تانت کہ باطل فلاسوں سمیت لشاسمین حق دنیا تن یرا سابق قدم لشاسین اور آئندہ جہان دنیا تن اسلام اس پیغام تانجوت کہ دنیا تی جہان اسلام سربلند لشاسین انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اسلام سقط سک بلند بلائن پیغمبر لکچن سون یستاجبی تامیان حدب پدنوت خنین کلمت اللہ ہی العلیا تمام 1,24,000 انبیاء پر گامز کنتی وجود پر گاما خدا وند عالم سامزاتی رسامہ میں تقسم سربلند من دنیا کا تشریف شوز خنین جونا چوکس بیرام جمہور اسلامی دی حکومت پیران کی سالہا تمام مشکلات کن گامی 1400 سال ارگبنا مراجع اعظام کن تاریخ ہے نویران دین قلاب وجود انکھوچن قرآن آئین تو دنیات کا زندہ بیمینا امام خامنی رحمت اللہ علیہ فیقوز کھری تمام حدب کن گامی شیطنا زندہ بیمینا ہزاروں لاکھوں کران شہدہ کن راہ اسلامیانو شہید ہوں دی پرچم اسلام پو ایرانیانو بقا چھانا قائم چھانا اب دیر جبنا دی پرچم پو لہرائی بکھن پو دی پرچم پو اسلام عالم جہانیانو استقامہ جخن پو رہبر معظم آیت اللہ شہید خان نائف یقین کھری فیق پو 37 سال استقبار جہان امریکہ نے اسرائیل نے مقابلہ بینچک دی وجود پہ تمام دنیا تے ظالم کنوامی سین لا وحشت پین اب کوئی شہادت ترجبنا دی انقلاب پو دی حدب پو دی مقصد پو جق بجق تقویتنا مستحکم کو چسین اب دیر جمنا دنیا تے جہانا اسرائیل دنیا تے جہانا سرنگون نابود کو چسین امریکان کوئی حکومت کوئی قدرت گاما کمزور گوا چسین اب دیر جمنا متبا اسلام حصی میں طاقت چمین اب دیر جمنا امام زمان دنیا تے جہانا تھن چسین امام زمان تے دولت تے حکومت تے نک چکو چنجوم حضرت علی فیقوز آج سے 1400 سال پہلے علی فیق خطابت وَيَعْبَقُونَ بِكَأْسِ الْحِكْمَةِ بعد الصبح دے زمان پر شر بنے رہا کی تمام دنیا تے مخلوقات پر گنگمس چھننگ مکھوں علم کھوں غرق وچاسین دے زمان پر تمام دنیا تے جہان پر گامیاں فقط پرچم اسلام میں پقال شزمین قرآن عدالت پر دنیات کا اجرا چھچاسین حضرت واقر اسلام کا سل کی بسچین چی بغداد تے کنام شنوبے کھر کھری اونک کھر چک پیران سری دک تو کھر چک پر ملی دک تو بغداد نشام سفر بنام گا آلودا مکچے کوئی رولا دے پوسٹین پر رولا نظر میں چھا گا آلودا لغ پہ کوئی رولا کیوں مرکیاں دنیا تے جہان پگاما مستضعف قوما حکومت تھوپ سے عالم دنیا تے باطل حکومت گاما سرنگور کون سو سمت و شامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال أولاد المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قوام الدين والدنيا على أربعة عالم مستعمل علمه وجاهل لا يستنكف أن يتعلم وبجواد لا يبخل بمعلومه وبفقير لا يعلم آخرته بالله الدنيا لنا ترميها شكلة قطع حجة قطع حجة قطع معلم قطع ممجد رسالة جنو باب هذه الشيء رسالة لنا رسول الله للممت پیغمبر جب بگالیانو رسول اللہ للممت
مبلغ رسالات رب العالمین داریم. عالم علماء ورسخن أشفي أحكامات وعد وعيد وعدات من أشفاء. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل قرآن آیت مدام وما كنا مؤذنين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما أزرق محمد رسول مبعوث شمسبت یا رسول معنا کو پیغمبر زمین بلچه یا رسول معنا کو حجت تمام معنا دی بلچه بیان دی سمسا سے بیان نیکا حجت تمام سو سے یقین سو سے ملتا عذاب بے حق ملتا. اب کیا قیامت شبن ظاہراً ملت بودش مذہبی کے دوسرے ہندو مذہبی کے دوسرے اسکیا جنت جنت بہشت جنت سہران ہمو پیغمبر نے ہمو جنت جنت ظاہر کو مسلمان دوسرے رسم اسکیا على جهنم كافر زوران جاء لبس وين يامت فلان تجاه صارت حدا قبول بين يامت يبين يامت صارت حدا قبول بين يامت يبين حجت تمام مسار نیک اسپیرو مشهور با کافر قسمیس قسمیس چیزی کو کافر ملت غیر اسلام ملت دست کو فرد کافر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وسجر دم اسلام من كنت. علماء من بلغ يسر يبتغي بمفعول به بزرمنت قرآن آیاس غیر الاسلام صفت فتدر مفعول به زرمنت حقیقت تکسره ومن يبتغي ملة غير الإسلام فلنك ملة الإسلام من ملة الغنو فلن يقبل منه كل شيء قبول من شيء قبول من بس إرادة الله قبول من
ملت اسلام نظام اتفاق احکامات دون قبول غیر الاسلام ملت بود پردرین دید کم آیا بودیش هنه محمد پیغمبر شیدنن لبود صوفی نکم اندن قرآن دشمنی و مقصدی نه نه جامعه نی اتن امز رو لما جور ترس دولس پیغمبر هم برسل كل مولود يولد على فطرة الإسلام دا بشر سكنا تدرد حاجة تدرد فأبواه يحودانه وينصرانه ويمجسانه أتانا أن تربيتك مجوسي شد أتانا أن تربيتك نصارى شد يهود شد ماحول تربیتی کا قسم مذہب نہ عزت اور جدت دینا پورا اول اس ملک شخص سے کہنا کنجوں کے رہتا دولس اول اس ملک سے سمجھنا ساری سو سلاسا عیسیٰ پیغمبر خدای فرید در مرتبه دولس ولیکن دو این نسانا فطرتی بی الهام کسی فیض بنا فطرتی بی حق نحق تمیز بیود بنا مقابل رشد کرنے بلی نبو اتنامی بعض تعلیم در حد خوی جو کنیز سنبر سجدنا ادن امر سس کی ملت کو باطل نیست ادن امر بودیل تفسد جو باطل تسکن تو مسیحیان تفسد باطل تسکن تو ینگان ملت تفسد مثلا باطل تسکن تو لاسوسی شدت دیدار یومنا شاد مادر یومدید دادی بیدار شد اتر آنی مذہب فهمت حقی ملت پڑا حقی ملت حقی شد مننا اتر آباد دستر کو جنو کنم انسان رسیه جنو کنم رسوخ شد ردوز با مقصد نمیم کافر حقیقت کافر یعنی چی ملت غیر اسلام مردم کن کنیو کافر چیچه کنه ملت دمسمین فطرت تو کنم دستاری ما جکسه مجتهد فقها کنیز احکام شریعه لتقسیم بجه مستقلات عقلية وغير مستقلات عقلية مستقلات عقلية خالص فطرت الزرعين پیغمبر من نسانا قرآن نازل و سنة انسان مرون ونی تمیز لباطن في الهام فزرشتين مستقلات عقلية امور حسی محسوسات داما مستقلات عقلیه یا فرزندان اسلام یا پرچو حسینی کفو لمدار و منصر عباس کفو کربلا لمدار رجو فدیش دی زمانه یا فرزندان اسلام جنگ سفین یا بامیر ابو جابر الضامنینی مالک الشر علمداری مرجو فدینی علی عدم اسلام کا میرا علمداری
ولكن يرى شهيد كذا يستيقظ مصيبة يعني كفوفة بالنهار يعني نوجوان كل مصيبة يعني كفوفة بال كابرا يعني كل مصيبة Adamlar çıkıyormuş götür. İnanı kolun çıkıyormuş sancaktan vereceğler melhi. Adamlar da teyran şeyiz gönlüm yufru düz gözüm kansuamı. Alam Hüseyin lokmana, Hüseyin khidmedar Allah, Hüseyin'in şapkını salata şebbanin telefonu, Neskar duyga hemeyana Hüseyin'in şapkını zamanın, Yekep beşarı. Hüseyin Hebe'den olsun götür. Sugi yapma, çocuk şungama, Hüseyin'i tağlar kiminezini, dar sonra şu çoğunu varayım lütfen sözü oldu. Hüseyin'i yapmış, alandan Allah, hapse kocuğu Levamini yoksa gider, batılın yollarını soruyor. وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فخلق الله ما ولدوا ونصر عليه باسم رحمته والعجل العجل جليلا يا الله يا الله يا الله يا الله خير الذين نعبد يا الله وأنا مقدس جبر الإسلام إيران يلي علينا بشر محفوظ يا الله لا يرى إن يرث ولا بيعين مسلم يا الله خدانی کو خدا بندہ انتہائی غلط یا اللہ ظالم مخاطش غنیم خن کو کنتی شرک کو کنتا معبود یا اللہ ربنا لحج حمائی حمایت رسول یا اللہ مقام الشہیدین وما دولان ویارین المسلم یا اللہ بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم. تمام حمد و ثنا ذات اقدس الہی کی برگاہ میں، صلوات و درود محمد و آل محمد کی برگاہ میں، محترم علماء کرام، معزز مومنین، آج کی یہ مجالس آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے ایک عجیب غم اور درد کی مجالس ہے. ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں، ہمارے جمع ہونے کے مقصد یہ، ہم کچھ اہداف، کچھ مقصد، کچھ منزل لے کر ہم اس مجالس میں جمع ہوئے ہیں. تمام علماء کرام اور آپ تمام مؤمنین، اس کا مقصد یہ ہے کہ شہید ملت، علمدار الاسلام، فرزند زہرا سلام اللہ علیہا، عنایت اللہ العظماء امام الخامنائی اور شہداء ایران کی عظیم اور دردناک شہادت پر اپنے دل کی گہرائیوں سے تعزیت و تسلیت پیش کرنے ہم یہاں پہ آئے ہیں. شہادت در حقیقت مکتب اسلام کی سب سے عظیم منزل ہے. جس انسان کی شہادت کی درجہ فائز ہوا، جس انسان کی شہادت کا درجے پہ فائز ہوا، مکتب اسلام کی سب سے عظیم منزل شہادت ہے. قرآن مجید ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے.
بلکہ زندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب کی حضور میں رزق پا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جب ایک ملت کی رہبریت، جب ایک قوم کی رہبریت، جب ایک قوم کی علمبردار مظلومانہ طریقے پر بے جرم و خطا قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، تو انسان یتیم نہیں ہوتا، انسان کی وجود یتیم نہیں ہوتا ہے، انسان کی فکر یتیم ہوتا ہے، ایک جامعیت کا، ایک اجتماع کا فکر یتیم ہوتا ہے، احساسات یتیم ہوتا ہے، جذبات یتیم ہوتا ہے۔ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے، جب سے مقام معظم رہبری نے مجلس خبرگان میں رہبریت کا منصب منتخب ہوا، تب سے عالم اسلام کے علمدار بن کر، تمام مستقبلین جہان کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر، جرأت اور استقامت اور شجاعت کے ساتھ اس اسلام کے پرچم کو تمام عالم دنیا میں بلند کیا، اور یہی درس دیا کہ کربلا ہمیں یہ راہ سکھاتے ہیں کہ مظلوم کی حمایت کرو اور ظالم کے آگے سر نہ جھکانا، چاہے آپ کا سر کٹانا پڑے۔ عزیزان محترم، آج انجمن انقلاب المہدی کی معزز علماء اور اراکین اور ہمارے سب سے عزیز مہمان عزیز حجت الاسلام والمسلمین آغا برادر عزیز آغا سید علی آغا صاحب زیر ممبر ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے انجمن کے بھی، انجمن صاحب زبان کے بھی ریپرزنٹیٹیوز یہاں پہ ہیں، اور ہمارے سیاسی علاقے کے سیاسی نمائندے بھی یہاں پہ موجود تھے۔ معزز چاہا مگر آج آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، شہادت مقام معظم رہبری یہ ایک فکر کو زندہ رہ کر چلا گیا ہے، ایک مکتب کو زندہ رہ کر چلا گیا ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید کہتے ہیں کہ رائے خدا میں جو شہید ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہے، وہ اپنے رب سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی زندہ کا مطلب وہ ایک قوم میں ایک آئیڈیالوجی، ایک فکر، ایک انصاف کا، عدالت کا، ولایت کا، لا الہ الا اللہ کا، اسلام کا پرچم بلند کر کے اپنے خون سے وہ بنیاد رکھ کر چلے جاتے ہیں۔ آئندہ آنے والے قوم شہید کے خون سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ اے رہبر عزیز، آپ ان سے کوسوں دور تھے، کہیں مملکت میں تھے، لیکن ہماری اسکرین پہ آپ کی وہ نورانی چہرہ ہر وقت آتا تھا، آپ کی وہ تفسیر قرآن سنتے تھے، آپ کی وہ محتبون لفظیں ہم سنتے تھے۔ آج آپ 7 دن ہو گیا آپ کا الوداع کر کے۔ الوداع اے رہبر عزیز، آپ خوش نصیب ہیں، آپ نے شہادت کا مقام پایا۔ 21 رمضان کو آپ کی جد امجد علی مرتضیٰ مولا الموحدین مولا متقیان بھی مسجد کوفے میں ابن مرجم کی زہر والدہ خنجر سے شہید ہوئے تھے۔ انشاءاللہ آپ آج ان کی دربار میں ہوں گے، آپ جوار ائمہ معصومین میں ہوں گے، آپ اپنی دادی زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں ہوں گے، اور اپنا زبان درد سناتے ہوں گے کہ دنیا کے حالات کیا ہے، اسلام کی نسبت کیا ہے، ولایت کی نسبت کیا ہے، دنیا کس انگرے میں چل رہا ہے، کس روح میں چل رہا ہے، کس دشے میں چل رہا ہے، اور آپ کی چاہنے والوں کا کیا حالات ہے، وہ درد سناتے ہوں گے انشاءاللہ۔
تاریخ اسلام کی اس حقیقت کی گواہ ہے کہ جب بھی دین حق کو خطرہ لاحق ہوتا تو کچھ پاکیزہ نفوس میدان میں آ کر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حق کے پرچم کو سربلند رکھا ہے. یہ تواریخ الاسلام کی حقیقت ہے. کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی باوفا اصحاب نے ہمیں یہ درس دیا کہ حق کے راستے میں قربانی دینا ہی مومن کی پہچان ہے. آج کے شہداء بھی اسی حسینی مطلب کے پیروکار تھے. عزیزان جوان، عزیزان ملت، آج کا جو شہید، آج کے جو شہید جو عالم دنیا میں اس کی غم مناتے ہیں، کونے کونے میں رہبر عزیز کی تصویر کو لے کر جو احتجاج ہو رہے ہیں، یہی بھی ایک ایسی کڑی ہے. اس مکتب حسینی کی پیروکار تھے شہداء بھی. آج عالم انسانیت کی ذہن اور دماغ کو للکار رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں. صرف مسلمان نہیں، صرف شیعہ نہیں، ہندو بھی احتجاج کر رہے ہیں، عیسائی بھی احتجاج کر رہے ہیں. ہر جیل شعور ادیان سڑکوں پہ اتر کر آج احتجاج کر رہے ہیں.